بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14-15 شعبان جمعرات جمعۃ المبارک کسی بھی دن اپنے ناخن کاٹ کر میرے سب بہن بھائی یہ عمل کر لیں، پھر ان ہاتھوں سے جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے، جس کام میں اپنے ہاتھ ڈالیں گے وہ کام پورا ہو جائے گا، اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں جمعرات اور جمعۃ المبارک بہت ہی زیادہ اہم دن ہیں، بہت ہی زیادہ برکت والے دن ہیں، بہت ہی زیادہ خاص دن ہیں۔ اللہ عز و جل کی جتنی حمد بیان کی جائے وہ کم ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، وہ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ اس نے ہم پر نازل کی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل کی ہے، جس کے لیے ہم اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ اتنا ہی کم ہے۔ دوستو، وہ اللہ عز و جل کی ذات جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتی ہے، جو بڑے بڑے دریا سمندروں میں پانی کی تہوں میں موجود اتنے بڑے جانور ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے جن کو رزق پہنچا سکتی ہے، وہ ذات ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ اپنے بندے کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ اصل میں ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو ہم سے دور کر دیا ہے، جنہوں نے ہماری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے۔ اگر آج ہم نے خود کو ٹھیک نہ کیا، خود کو نہ بدلا، اللہ عز و جل کے حضور توبہ نہ کی، تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے، یعنی نجات کے۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اپنے گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کر کے اپنے گناہوں سے جہنم سے نجات پا لیتا ہے، جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس خاص برکتوں والی رات میں کوئی میرا بھائی، میری بہن یہ عمل کسی صورت بھی نہ چھوڑے، اس عمل سے محروم نہ رہے۔ ہم لوگ ویسے بھی کسی نہ کسی دن اپنے ناخن کاٹتے رہتے ہیں، جب ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں تو ہم ضرور کاٹ لیتے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں جمعرات یا جمعۃ المبارک کسی بھی وقت آپ نے اپنے ناخن کاٹ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ یقین کریں کہ جب یہ عمل پورا ہوگا تو اپنے وہ ہاتھ جس کام میں ڈالیں گے اتنی برکت پیدا ہوگی کہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ کس طرح سے آپ نے وہ عمل کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک یہ اتنے عظیم اور برکت والے دن ہیں۔ ان 2 دنوں میں کسی بھی دن جب آپ یہ عمل کر کے اپنے ہاتھوں کو دھو کر اللہ عز و جل سے دعا کریں گے، اور اس کے بعد جس کام میں آپ اپنے ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ پھر ان ہاتھوں سے اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ بھی سونا بن جائے گی، پتھر کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام
آپ کا ادھورا نہیں رہے گا۔ جس کام کو ہاتھ لگاؤ گے انشاءاللہ عز و جل وہ پورا ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ دوستو، مشکلات پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں اور اللہ پاک ہم کو بار بار موقع فراہم فرماتا ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ، کبھی شعبان المعظم کا مہینہ اور کبھی رمضان المبارک کا مہینہ، کہ کسی طرح سے ہم اس کو راضی کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یقین کریں اللہ پاک بار بار ہمیں یہ موقع دیتا ہے۔ مانگ لو اس سے، اپنی حاجتیں پوری کروا لو، اپنی مرادیں پوری مانگ لو، لیکن ہم اپنی انا میں رہتے ہیں۔ ہم نے اس کو یاد کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، دنیا کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں، دنیا کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ عز و جل کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو ختم کر دوں، کیا کوئی حاجت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ دوستو، اتنی برکت والی رات ہے، اتنا برکت والا دن ہے، یہ برکتوں والا عمل اس رات میں لازمی پڑھ لیں۔ ہر میرا بھائی، ہر میری بہن اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ میرا رب انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے سارے خزانے آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو، آپ کے مقاصد کو اس عمل کی برکت سے پورا فرما دے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ یہ عمل انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے با اثر ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل جس مقصد اور حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے میرا رب قبول فرمائے گا۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سن لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ناخن رات کو کاٹنے ہیں یا جمعرات والے دن کو ناخن کاٹنے ہیں یا جمعۃ المبارک کے دن کو ناخن کاٹنے ہیں۔ جب بھی آپ ناخن کاٹیں، یہ بڑے عظیم دن ہیں اور یہ رات بڑی برکتوں والی ہے۔ تو محترم دوستو، ناخن کاٹنے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، ناخن کاٹتے ہوئے عمل کرنا ہے، اور ناخن کاٹنے کے بعد بھی ایک چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر
کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ ناخن کاٹنے لگیں اس سے پہلے تھوڑا ٹھہر جائیں۔ آپ نے محترم دوستو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ والے الفاظ، یہ والے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا سمیع۔ یہ تسبیح کے ایک دانے پر 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا دانہ پکڑ کر یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ اسی طرح 100 دانوں والی تسبیح پر 100 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے۔ محترم دوستو جب ناخن کاٹنا شروع کریں سنت کے مطابق ناخن کاٹنا شروع کریں، اور جب ناخن کاٹنا شروع کریں تب محترم دوستو یہ عمل پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم دوستو یہ آپ نے جاری رکھنا ہے، آپ نے خاموش نہیں ہونا، پڑھتے رہنا ہے جب تک ناخن کاٹنا مکمل نہ ہو جائیں، ناخن کٹنا ختم نہ ہو جائیں۔ تو محترم دوستو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہنا ہے۔ جب ناخن مکمل ہو جائیں کٹنا تو محترم دوستو پھر آپ نے وہی عمل پڑھنا ہے جو آپ نے ناخن کاٹنے سے پہلے 100 بار پڑھا تھا، اسی طریقے سے محترم دوستو عمل پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر محترم دوستو آپ نے ان ناخنوں کو کسی شاپر میں ڈال کر باہر کسی جگہ دفن کر دیں۔ پھر محترم دوستو آپ نے جب واپس آنا ہے ہاتھوں کو دھو کر اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو جن ہاتھوں کے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے آپ نے عمل پڑھا ہے ان ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل پڑھ کر ناخن کاٹتے ہوئے جو شخص جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ان ہاتھوں کو جس کام میں بھی ڈال لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، رشتوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے محترم دوستو آپ نے اس رات میں صدق کے دل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کے صدقے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔